وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ ہمارے اس یہ جو ٹینیور 8 مہینے کے اندر اس وقت میرے خیال میں اگر فلڈ افیکٹڈ وہ روڈز جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ 2 دفعہ پرائم منسٹر خود آئے، یہی پرائم منسٹر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہی پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، اور 2 دفعہ کہ انہوں نے اعلان کیے ان روڈوں کے، لیکن 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ 2 دفعہ اعلان کرنے کے بعد 1 روپیہ نہیں دیا، ایک کام بھی نہیں کیا۔ تو اب جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے انہی روڈوں کو اپنے صوبائی فنڈز کے اندر شامل کیا، کیونکہ وہاں پہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوا تھا۔ اور الحمدللہ اس وقت جو چونکہ میں خود ریویو کرتا ہوں ساری اے ڈی پی کو بھی اور سکیمز کو، تو میرے خیال میں سب سے جو بڑا روڈ بن رہا ہے اس وقت وہ جو گلوٹی سے شروع ہو رہا ہے اور جا رہا ہے آگے جا کے سگو کے اوپر مکمل پورے یہ 2 تحصیلیں جو ان کے حلقے میں آتی ہیں ان کے اندر، تو اس روڈ کی جو لاگت ہے میرے خیال میں اس کا ابھی ٹینڈر لگنے والا ہے، وہ تقریباً 18 ارب روپے ہے، اور وہ لنک کر رہا ہے بیسیکلی 3 تحصیلوں کو، گلوٹی، پھر کلاچی اور پھر درابر۔ اور اس ایریا میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کے بڑے مسئلے ہیں۔ اس روڈ کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اب یہ روڈ بنے گا اور آبادی آئے گی تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اسی طرح جو باقی لسٹ میں روڈ دیے گئے ہیں کچھ کا ہم نے افتتاح کر لیا ہے، کام شروع ہو گیا ہے، کچھ کے ٹینڈر ابھی لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں اس میں روڈ جو پہلے سے ٹینڈر اور ورک آرڈر تو ہوئے پڑے تھے لیکن ریلیز نہیں ہوئے تھے، تو ساتھ ساتھ ریلیز بھی کر رہے ہیں۔ پانی کی جو انہوں نے بات کی ہے، اس وقت ان گاؤں کے اندر جہاں بالکل پینے کا پانی نہیں تھا ان کو فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں تقریباً۔ اس وقت میں بھی ڈی خان ہی گیا ہوا تھا 2 دن پہلے، میں نے ڈیٹیل لی ہے، تو 7 ٹیوب ویل جو ہیں اس وقت کراچی تحصیل کے اندر تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، اور ٹینکی بھی بن رہی ہے پانی کی وہاں پہ ہتالا کے اندر۔ اسی طرح درابن تحصیل کے اندر بھی 4 ٹیوب ویلوں پہ کام شروع ہے، 3 مکمل ہو چکے ہیں۔ پروا تحصیل کے اندر بھی جتنے بھی اڈے ہیں پروا تحصیل کے جہاں سے گاؤں کو راستے جاتے ہیں وہاں پہ پراپر سبیلیں بن رہی ہیں ہر اڈے کے اوپر، تاکہ لوگوں کو آسانی رہے اور وہ اپنے گاؤں تک پانی لے کے جائیں۔ 3 پہ کام شروع ہے اور باقی ہر اڈے پہ بنانا ہے پانی انشاءاللہ۔ ہماری پوری ایک پریورٹی ہے، ناٹ بیکاز آف ڈی خان از مائی ڈسٹرکٹ، بلکہ ہر جگہ پر بتایا گیا ہے کہ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے اور جہاں روڈ کی ایکسیس نہیں ہے تو ان ایریاز کو پریورٹی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ریگارڈنگ آف آپ ایم پی اے کون ہے یا ایم پی اے ہماری پارٹی کا ہے ہماری پارٹی کا نہیں ہے، عوام ہماری ہے، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ان سب اسکیموں پہ کام جلدی ہوگا، مکمل بھی ہوں گے، اور باقی ان پروسیس ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹینڈر ہوں گے۔ باقی جو انہوں نے بات کی ورلڈ بینک کی اور اے ڈی پی کی، بالکل نام لینا اچھی بات ہے ان کا، لیکن وہ صوبائی حکومت کو صاف طور پہ قرضہ دیتے ہیں، کام صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے، کوئی ورلڈ بینک والا خطاب اس کا نہیں کر سکتا۔ اس کا ٹھیک ہے قرضہ یا لون ہوگا لیکن کام ہمارا ہی ہے، تو اس کو آپ صوبائی حکومت کا کام کیا کریں۔ ورلڈ بینک یا وہ کوئی چندہ نہیں دے رہا ہمیں یا کوئی خیرات نہیں دے رہا ہے اے ڈی پی، وہ یہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا فعال ہونا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر ہم جو کچھ چیزیں لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختیار کا غلط استعمال جو ہے بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ نقصان دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر جب تک ہم مکمل طور پہ ایک ایسی کمیٹیاں نہ بنائیں کہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہوں، اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرین بھی چونکہ عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور ان کی نمائندگی بھی ضروری ہے، تاکہ ایک بہترین طریقے سے کوئی بھی اگر چیز آتی ہے، کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی کو ایشو آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایڈریس ہو کہ عوام کو مطمئن کرنا ہمارا ایک فرض ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اسی کی وجہ سے عوام نے ہمیں یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے۔ تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے ہماری پولیس کی بے انتہا قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ اپنی پولیس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو، اپنے ان غازیوں کو جو اس وقت بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں، پھر یہاں پہ لائی گئیں، پھر یہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو مسائل ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لیے جس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتنا فنڈ دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لیے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے عوام کو جو قانونی طور پر جو پیچیدگیاں ہیں، جو قانونی پروسیس سے گزرتے ہیں، اس کے اندر مل کے ایک بہتر سہولیات کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل
بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی. ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے, تو یہ ڈکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے. آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے. تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنی ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا. آپ نیب کو دیکھ لیں, نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا. نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے. میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا, آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا. یہ ریزلٹ نکلا ہے. عوام کا 100 آف بلینز روپیز جو ہے اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر, جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے. تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے, مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے, تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں. آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے, ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا, چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم, یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو اوبلائج کرنے کے لیے کی گئی ہے اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے, ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے, ہم ان کو مسرت کریں گے, ختم کریں گے. وہ ترامیم لائیں گے, ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو, اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو, اداروں کی مضبوطی ہو, بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چلوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے. اس نظریے کی جنگ میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے, زبردستی سے, جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے. اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر, ہماری پارٹی کے اوپر. ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا, کون غدار تھا, کون بزدل تھا اور کون وہ لوگ تھے